إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما وقال تعالى ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے ناشکرہ بن جائے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو ہر چیز کی صلاحیت دے دی گئی ہے، چاہے تو وہ فاجر بن جائے، فاسق بن جائے، چاہے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت رکھی ہیں۔ جن صفات سے انسان بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک بنیادی صفت وہ تواضع ہے۔ تواضع کا کیا مطلب؟ تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو گرانا، گھٹانا، اپنے آپ کو نیچا کرنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ تواضع کا جو لفظ ہے، اس تواضع کے لفظ میں تکلف ہے، یعنی کسی کا دل نہیں کرتا چھوٹا بننے کو دل نہیں کرتا۔ ہر ایک چاہتا ہے مجھے اونچی سیٹ پہ جگہ دی جائے، اگلی سیٹ پہ جگہ دی جائے، مجھے پروٹوکول دیا جائے، مجھے عزت دی جائے اور میری تعریف کی جائے، میری مذمت نہ کی جائے اور مجھے اچھا سمجھا جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ زبردستی اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، اپنے آپ کو نیچا کرنا، اپنے آپ کو گرانا، اپنے نفس کو مٹانا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تواضع۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو اونچا بتاتا ہے، اللہ کو سخت ناپسند آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ جب انسان اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی اکڑ دکھاتا ہے، مغروری دکھاتا ہے، اپنی شان کے دعوے کرتا ہے،
اپنے رتبے کے دعوے کرتا ہے، اپنے علم کے دعوے کرتا ہے، اپنے حسن و جمال، اپنی مہارت، اپنی کارکردگی کے، اپنے کارناموں کے گیت گاتا ہے اور اس کے ڈھنڈورے پیٹتا ہے اور اس کے دعوے کرتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بے حیثیت بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بتانا، اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے چلے جاتے ہیں، اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صفات کا مجموعہ تھے، ازل سے لے کر ابد تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ تک، جس کو جو صفات ملیں تو وہ ایک جھلک ملی، تھوڑی سی ملی، ہلکی سی ملی، اس کا عکس ملا۔ ہمارے نبی کو وہ صفات حقیقی معنی کے ساتھ کامل اور مکمل ملی۔ آدم علیہ السلام میں جتنی صفات تھیں، ہمارے نبی میں وہ ساری صفات تھیں۔ نوح علیہ السلام میں جتنی صفات تھیں، ہمارے نبی میں وہ ساری صفات تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام میں جتنی صفات تھیں، ہمارے نبی میں وہ ساری صفات تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام میں جتنی صفات تھیں، وہ سب ہمارے نبی کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام میں جو صفات تھیں، وہ سب ہمارے نبی کے اندر۔ 1,24,000 پیغمبروں میں جتنی صفات تھیں، وہ ساری ہمارے نبی میں تھیں۔ ہمارے نبی میں وہ بھی تھیں، مزید خود ہمارے نبی کی بھی تھیں۔ ہمارے نبی ایسے صاحب صفات تھے، ایسی شان والے تھے، ایسے رتبے والے تھے کہ کوئی نبی آپ سے زیادہ کامل نہیں ہے، کوئی آپ سے زیادہ مکمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کامل اور مکمل آپ کی ذات گرامی ہے، آپ کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی صفات میں آپ کی اوصاف حمیدہ اور جلیلہ میں نمایاں ترین صفت وہ تواضع ہے۔ تواضع۔ آپ باوجود نبیوں کا امام ہونے کے، نبیوں کا سردار ہونے کے، خاتم النبیین ہونے کے، اور قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا، اور قیامت کے دن عام لوگوں کو کیا، نبیوں کو بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی، نبیوں کو بھی آپ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی بلند اور بالا ہے کہ کل قیامت کے دن، چونکہ قیامت آئے گی اس وقت جب ساری دنیا میں کفر ہوگا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آئے گی۔ تو یہ ایسا وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہوں گے۔ دنیا میں نے بنائی اور مجھے کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس دنیا کو توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو توڑ دیں گے، زمین کو توڑ دیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، ساری دنیا کا نظام توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ اور پرزے پرزے کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ بہت غصے میں ہوں گے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو توڑ پھوڑ کرتا ہے نا۔ بچے بعض دفعہ غصے میں آتے ہیں تو پلیٹ ادھر گئی، کٹوری ادھر گئی، چمچ ادھر گیا، غصے میں آدمی توڑ پھوڑ کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ ساری دنیا کو توڑ پھوڑ کے زیر و زبر کر دیں گے، اور پھر ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے، اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے۔
چونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے. ہاتھ ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، ہاتھ ہونا تو ایک محتاجی ہے. بھئی ہاتھ نہ ہو تو ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے، پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہیں، لہذا ہاتھ ہماری مجبوری ہے. اللہ مجبوری سے پاک ہے، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لہذا ہاتھ سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر. ساتوں آسمان، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین اگر اس کو پہلے آسمان پہ رکھا جائے تو یوں سمجھیں گویا کسی گراؤنڈ میں ایک بال رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا پہلا آسمان، اور دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا. اگر پہلے آسمان کو دوسرے آسمان پہ رکھا جائے تو ایسے لگے گا جیسے بڑے کسی گراؤنڈ میں بال رکھا ہوا ہے. تیسرا آسمان دوسرے سے ایسے ہی بڑا، چوتھا تیسرے سے ایسے ہی بڑا، پانچواں چوتھے سے ایسے ہی بڑا، چھٹا پانچویں سے ایسے ہی بڑا، ساتواں چھٹے سے ایسے ہی بڑا. اور عرش کے تو کیا کہنے، کرسی کے تو کیا کہنے. اگر سارے آسمان، ساری زمینیں عرش پر رکھی جائیں تو ایسے لگے گا جیسے کسی بڑے گراؤنڈ میں ایک گیند رکھی ہوئی ہے. کتنے بڑے ہوں گے آسمان. ان ساتوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے اور ان کو ہلائیں گے اور فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں ظلم ستم ڈھانے والے، اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اکڑنے والے، شیخیاں بکھارنے والے، کہاں ہیں؟ اب کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے، چونکہ انسان تو مر ہی چکے، جانور بھی مر چکے، فرشتے بھی مر چکے، حضرت اسرائیل بھی مر چکے، حضرت جبریل بھی مر چکے، سارے مر چکے. پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے. تم سارے چھوٹے چھوٹے ہو کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. تم نے حقیقی بادشاہ کو بادشاہ نہ مانا، چھوٹے چھوٹے اپنے جیسے بادشاہوں کو بادشاہ مانا، ان سے مرعوب ہو کر تم ان کے غلام ہوئے. اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس سے کبھی تم ڈرے نہیں، اس سے کبھی تم گھبرائے نہیں، اس کی تم نے اطاعت نہ کی، اس کا تم نے کہا نہ مانا. بتاؤ آج بادشاہ کون ہے. آج تم پہ یہ بات کھلے گی کہ حقیقی بادشاہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے. تو کوئی نہیں ہوگا جو جواب دے گا. 40 برس یہ آواز گونجتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، وہی اللہ اکیلا بادشاہ ہے جو سب پہ غالب ہے، سارے اس کے سامنے مجبور، محتاج اور مغلوب ہیں. پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جن کے جسم ہڈیوں کا چورا بن گئے، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، یا وہ پانی میں ڈوب گئے اور مچھلیوں نے ان کو کھا لیا. ہر طرف سے اللہ ان کو جمع کرے گا، ان کے جسم جمع کرے گا، ان کے جسم جمع کرے گا. جمع ہوتے ہوتے سب کے جسم بن کے تیار ہو جائیں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف چلنے لگیں گے. بعض ایسے ہوں گے جب قبر سے نکلیں گے، جب زندہ ہوں گے، ان کے لیے سواریاں تیار ہوں گی، ان کو سواریوں پہ بٹھا کے دولہے کی طرح سے محشر کی طرف لے جایا جائے گا. اور بعض ایسے ہوں گے جب قبر سے اٹھیں گے ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے ان کے چہرے پہ رات آئی ہوئی ہو. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا،
جو لوگ نافرمان تھے، کافر تھے، ناشکرے تھے، ان کو بھی اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور ان کو بھی لے جایا جائے گا جنہوں نے دینداری کی زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری، اپنے آپ کو برائی سے بچایا، اللہ کے فرما بردار بن کے چلتے رہے، ان کو سواریوں پہ عزت سے لے جایا جائے گا اور ان کو مار مار کے اور پیٹ پیٹ کے ان کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب یہ سارا مجمع محشر میں جمع ہو جائے گا، اللہ شدید غصے ہوگا، شدید غصے ہوگا۔ اب میدان محشر قائم کرنے کا مقصد ہے حساب کتاب، حساب کتاب۔ سارے لوگ جمع ہیں، حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا، اور پھر میدان محشر میں کوئی اے سی نہیں لگے ہوئے، کوئی ٹھنڈی میٹھی ہوائیں نہیں چل رہی، کوئی آس پاس درخت نہیں کھڑے ہوئے، کوئی بلبلوں کا چہچہانا سنائی نہیں دے رہا، بلکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور وہ آگ پھینک رہا ہے، اور لوگ پسینے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور نڈھال ہو کر گرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ حساب شروع ہی نہیں کر رہا۔ لیکن حساب شروع کرے گا اللہ۔ اب اللہ سے کہے کون؟ نہ آدم کی مجال، نہ ابراہیم کی مجال، نہ حضرت موسیٰ کی مجال، نہ حضرت عیسیٰ کی مجال، کوئی اللہ کے سامنے نہ بول سکے گا۔ وہاں بولے گا تو محمد مصطفیٰ بولیں گے، وہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا۔ اب اندازہ لگائیے آپ کی شان کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ جب کوئی نہیں بول رہا تو وہ بول رہے، اتنا اونچا مقام آپ کو دیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں محشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں گا۔ میدان محشر میں ساری دنیا پریشان ہوگی۔ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں سارے ہی نیک بھی پریشان ہوں گے، بدکار بھی پریشان ہوں گے۔ وہ وقت ہوگا جب جہنم کو اللہ تعالیٰ بلانے کو کہیں گے، فرشتے اس کو لے کر آئیں گے۔ جب جہنم لائی جائے گی تو وہ چیخ مارے گی۔ جب وہ چیخ مارے گی نا، تو یہ ایسا وقت ہوگا جب مشک کے ٹیلوں پہ ٹہلنے والے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے اور انبیاء اور صلحاء اور شہداء اور صدیقین، یہ سب کے سب گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ یہ ایسا وقت ہوگا جس میں سارے ہی پریشان ہوں گے اور ہر ایک کو اپنی جان کی لگ جائے گی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا ہر ایک اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا اور زاری کرے گا، یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ جہنم میرا ہی نہ رخ کر لے، مجھے اس مصیبت سے پناہ عطا فرما۔ ہر ایک یہ کہے گا، لیکن اس دن صرف ایک آواز ہوگی، صرف ایک ذات ہوگی، صرف ایک ہستی ہوگی جو یہ نہیں کہے گی کہ یا اللہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ آفت آ تو گئی ہے، اس سے میری امت کو بچا، اس سے میری امت کی حفاظت فرما۔ اس سے کہتے ہیں کہ نبی کو، ہمارے نبی کو اپنی امت سے محبت ماں سے بھی زیادہ ہے۔ میری ماں کو جو میرے سے محبت ہے نا، حضور کو مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ میں سے ہر ایک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ جب ان کو آپ کی ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کی شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کی سنت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے چہرے پہ داڑھی کے بال بھیجتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو حضور کی سنت کو گٹر کے حوالے کر دیتے ہیں؟ ہر ایک سوچے کہ ہم حضور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس موقع پہ آپ فرماتے میں کھڑا ہوا ہوں گا، اللہ تعالیٰ ایک تخت کو بھیجیں گے اور فرمائیں گے میرے نبی تو کھڑا نہ ہو، آپ کھڑے نہ ہو، آپ تخت پہ تشریف رکھیں۔
کوئی بڑا کھڑا ہو نا تو کہا جاتا ہے حضرت آپ تشریف رکھیں، ہم کر لیتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب تخت حاضر ہے، آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ آپ فرمائیں گے جب اللہ مجھے یہ پیشکش کریں گے تو میں آزمائش میں آ جاؤں گا اور پریشان ہو جاؤں گا اور سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ کروں تو کیا کروں۔ اگر اللہ کے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کروں تو بے ادبی ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، اور اللہ پاک کے تخت پہ بیٹھ جاؤں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تخت اڑ کے مجھے جنت میں لے جائے اور پیچھے میری امت میدان محشر میں اکیلی رہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میرے دل میں ڈالے گا، چنانچہ میں جب وہ اللہ تخت کی پیشکش کرے گا میں اس تخت پہ ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا اللہ تیرا تخت مجھے قبول ہے، لیکن بیٹھوں گا تب جب امت کے لیے آسانی ہو، امت کا معاملہ حل ہو، پھر آپ کا تخت بھی استعمال کر لوں گا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ یہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، رتبے اور مقام کی کہ آپ کا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ایسے رہتے تھے جیسے آپ کچھ ہیں ہی نہیں۔ آج تو کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، کسی کے پاس گاڑی آ جائے، کوئی بنگلے کرائے کے بنگلے میں ہی رہتا ہو، تب بھی اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے اور وہ کپڑوں میں نہیں رہتا، اس کے لہجے بدل جاتے ہیں، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، غریب سے بات کرنے کا اس کا لہجہ اور ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ مالدار سے بات کرنے کا اس کا لہجہ اور ہوتا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی جگہ پر آپ ہونے کے باوجود، اتنے اونچے رتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ ایسے رہتے تھے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اکڑو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی بدو نے آپ کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھے ہیں، یہ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ یعنی بڑے لوگ تو ایسے نہیں بیٹھتے نا، تو غریبوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں کے سامنے صبح ناشتے کے انتظار میں فقیر آ کے یوں اکڑو بیٹھ جاتے ہیں، یوں بیٹھے ہوتے ہیں، گھٹنے اٹھے ہوئے، ہاتھوں سے گھٹنوں کو لپیٹے ہوئے، اس انتظار میں کہ کسی کو ہمیں دیکھ کے رحم آئے گا، وہ پوری والے کو 50 روپے دے گا تو 2-3 پوریاں ہمیں بھی مل جائیں گی، ہمارا بھی ناشتہ ہو جائے گا۔ اکڑو بیٹھنا چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بدو نے کہا یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد، ایسے بیٹھا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں تو غلام ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی تواضع ہے، یہ ہمارے نبی کی خاک ساری ہے۔ ہم لکھتے تو ہیں خاکسار، لکھتے تو ہیں ذرے بے مقدار، لکھتے تو ہیں فقیر، لیکن کرتے کیا ہیں وہ تو دنیا جانتی ہے۔ اس لیے جن صفات سے انسان کی شان بڑھتی ہے، اللہ کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں اونچا بن جاتا ہے، ان میں سے ایک بڑی صفت تواضع ہے۔ اور تواضع کا پتہ بڑوں کے سامنے نہیں چلتا، تواضع کا پتہ اپنے سے چھوٹوں کے سامنے چلتا ہے، اپنے سے زیادہ چھوٹی عمر کے اور چھوٹے درجے کے اور اپنے سے زیادہ غریب اور گرے پڑے لوگوں کے سامنے تواضع کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو سارے تواضع کرتے ہیں، تواضع کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا چھوٹا بھی آپ سے بدتمیزی کرے، آپ سے کم درجے والا بھی آپ سے غلط لہجے سے بات کرے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی تواضع ہے۔ ہمارے نبی کی خدمت میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایک شخص آیا، ایک بدو آیا۔ بدو ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے،
دیہاتی جاہل قسم کے، وہ آیا، اس نے مال دیکھا بہت سارا آیا ہوا ہے، تو اس نے کہا اے محمد، غلط کہا اس نے، یوں کہا اے محمد یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے، کچھ مجھے بھی دو۔ توبہ توبہ، کیا کہہ گیا وہ، اور کن سے کہہ گیا وہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام دو صحابہ سے کہتے پکڑ کے اس بدتمیز کو باہر نکال دو، بات کرنے کی تمیز نہیں آتی اس کو بادشاہوں سے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور فرمایا بے شک مال میرے اللہ کا ہے، میرے باپ کا نہیں ہے۔ پھر صحابہ سے فرمایا اس کے اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو۔ کوئی انتقام نہیں لیا آپ نے۔ تواضع اللہ کو بڑی پسند ہے، چھوٹا بننا اللہ کو بہت پسند ہے، اپنے آپ کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ انہوں نے بیان فرمایا، اس بیان کی ابتدا کے الفاظ یہ تھے، بھائیو اللہ نے انسان کو بہت بڑا بنایا ہے، اب انسان کو بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی، اب انسان کو چھوٹا بننے کی محنت کرنی ہے۔ ہر انسان کے اندر انا ہوتا ہے، انا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی ڈسپینسر کسی مریض کو مشورہ دے دے تو ڈاکٹر غصے ہو جاتا ہے، یار تو ڈسپینسر ہو کے مشورے دیتا ہے ڈاکٹروں کے سامنے، خاموش ہو کے بیٹھ۔ بھئی کہتا ہے کہ نہیں کہتا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ جو چھوٹا کرے گا نا اسی کو اللہ اونچا کرے گا، جو بڑا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا، اپنے کارناموں کے ڈھنڈورے پیٹے گا، اپنے کارنامے لوگوں کو بتائے گا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا، وضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ ہمارے نبی میں تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ کی جوتی ٹوٹ جاتی آپ اس کو خود گانٹھنے بیٹھ جاتے تھے، جوتی خود گانٹھا کرتے تھے، جوتی خود گانٹھتے تھے۔ آپ کے کپڑے کہیں سے پھٹ جاتے آپ خود اس کا پیون لگاتے تھے، کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو کبھی گھر والے دھو دیتے، کبھی آپ خود دھو لیا کرتے تھے، اپنے گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے، جھاڑو پھیر لیا کرتے تھے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا معزز جو اپنے گھر میں جھاڑو پھیرتا ہو؟ گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھروں میں پس و پیش ہو جاتی ہے، بیویوں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، لیکن ساری زندگی آپ نے کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا بلکہ برداشت کیا۔ یہ تواضع ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں، کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس ہمارے نبی کے خادم ہیں، ان کی والدہ نے ان کو ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں نے بڑے تحفے تحائف دیے ہمارے نبی کو اظہار محبت کے لیے۔ حضرت ام سلیم بیوہ عورت تھیں، غریب عورت تھیں، آئیں اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی آمد پہ آپ کو لوگوں نے بڑے تحائف دیے، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، خاوند بھی میرا دنیا سے چلا گیا، ایک چھوٹا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ آپ نے حضرت انس کو قبول کر لیا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ 10 برس حضرت انس نے ہمارے نبی کی خدمت کی۔ جب وہ آئے تو 8 سال کے تھے، جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو وہ 18 سال کے تھے۔ اس کے درمیان ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت انس سے فرمایا، انس
انس ایسے کرو، فلاں کے پاس جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے مجھے یوں کہا نا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا، یہ کہہ کے میں گھر سے باہر نکل گیا، میں نہیں جاتا، یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا اور گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے میری آنکھیں اپنے ہاتھوں سے یوں بند کر لیں، کرتے ہیں نا وہ پیچھے سے پکڑتے نا ہتھیلیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، میں نے جھٹکا لگا کے زور سے جو سر چھڑایا تو دیکھا آقا کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے چھوٹے انس میں نے تمہیں بھیجا تھا تم گئے نہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے۔ کس نے دعوت کی؟ درزی نے دعوت کی۔ آپ نے فرمایا ضرور آئیں گے بھائی، کیوں نہیں آئیں گے؟ نبیوں کے امام وجہ کائنات ایک درزی کی دعوت پہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے کر گئے۔ درزی نے کیا پکایا تھا؟ کوئی قورمہ بریانی نہیں پکایا تھا، غریب آدمی، اس نے شوربے والا سالن، اس میں تھوڑے سے کدو ڈال دیے، ایک دو بوٹی ڈال دی، غریبوں والا سالن اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہا حضور کو کہ آپ اس پلیٹ میں سے چن چن کے کدو کھا رہے تھے، چنانچہ میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کو کدو پسند ہے۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کو کدو کو شوق سے کھاتے دیکھا ہے تب سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی ہے۔ کدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے، لوکی کدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے۔ تواضع، چھوٹا بن کے رہنا، بڑا بن کے رہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ چھوٹا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک جھٹکا آئے گا سارا مال نکل جائے گا، آپ کا دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے بڑے آپ نہیں ہیں، لہٰذا بڑائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، بڑائی صرف اللہ ہی کو مناسب ہے۔ بندے کو چاہیے کہ چاہے کتنا مالدار ہو جائے، چاہے کتنا طاقتور ہو جائے، چاہے کتنا عہدے دار ہو جائے، چاہے کتنا ماہر ہو جائے، چاہے کتنا خوبصورت ہو جائے، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے۔ بندے کو تو جھکنا ہی چاہیے۔ آخری بات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تو میرے پاس آیا ہے، میں تجھے کوئی لقب دینا چاہتا ہوں۔ انگریزوں نے بہت سے لوگوں کو سر کا خطاب دیا تھا، سر سید احمد خان، یہ انگریزوں کا دیا ہوا خطاب تھا۔ خطاب دینا ایک عزت ہے، خطاب دینا عزت ہے۔ آج کل خطاب کی بجائے ایوارڈ دیتے ہیں بلا کے، اچھی کارکردگی پہ ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی سے اللہ نے کہا میرے نبی میں تجھے ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، خالق کائنات، زمین آسمان کا بادشاہ، زمین آسمان کا خالق اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کہہ رہا ہے میں آج تجھے کوئی لقب دینا چاہتا ہوں، تو خود پسند کر تجھے کیا لقب دوں۔ اگر ہمارے نبی کہتے محبوب کا لقب دیں آپ کو مل جاتا، معزز کا لقب مانگتے آپ کو معزز کہہ دیا جاتا، ذی شان، شان والا آپ کہتے آپ کو یہ لقب مل جاتا، خلیل کا لقب مانگتے تو خلیل کا لقب مل جاتا، جو بھی لقب مانگتے تو مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ آپ کو کیا لقب دوں تو ہمارے نبی کہنے لگے یا اللہ آپ مجھے عبد کہہ کر پکاریں، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ کیا کہہ کے پکاریں؟ سب بتاؤ۔ عبد یعنی غلام، زر خرید غلام،
آپ مجھے اپنا غلام کہیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے۔ غلام بن کر رہنا، غلام بن کر جینا، غلام بن کر مرنا، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم اور آپ اپنی زندگی میں تواضع اختیار کریں، ہمیشہ چھوٹے بن کر رہیں۔ آپ علیہ السلام ساری زندگی کبھی آپ مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کہ یہ بھی بڑا ہونے کی علامت ہے۔ آپ جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے۔ صحابہ آگے آگے چلتے تھے، آپ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لگتا تھا کہ آپ تواضع کا پیکر بنے ہوئے ہیں، تواضع کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، اتنی آپ میں تواضع تھی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آپ کی باروب شخصیت کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا ہون علیک نفسک، ہون علیک نفسک، ڈر نہیں، ما انا بملک جبار، میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش تاکل القدیق، ارے بھائی میں تو ایک قریش کی غریب عورت کا بیٹا ہوں، غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ میری ماں اتنی غریب تھی، جس کے پاس تازہ گوشت نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، وہ سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو ایسے غریب عورت، ایسی غریب عورت کے لڑکے سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو میں بھی، آپ بھی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہمیشہ تواضع کے ساتھ رہیں گے۔ بھئی تواضع والی زندگی گزاریں گے، کبھی تکبر نہ کریں، کبھی بڑا بول نہ بولیں، کبھی بڑا بول نہ بولیں، کبھی بڑا بول نہ بولیں۔ بڑا بول انسان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثر آدم کی اولاد پر آفتیں اس کی زبان کے الفاظ کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار بڑا ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، اچانک زیرو ہو گیا، اور گھر میں بڑی محبت تھی، اچانک یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور میں تو آسمان پہ تھا اور میں زمین پہ آ گیا۔ بہت سے لوگ ایسی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں تھے، اب ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، اب روپے کو ترس رہے ہیں۔ یہ سب زبان سے بڑے نکلنے والے بڑے بولوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو گرانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا ہے۔ جب چھوٹا ثابت کریں گے اللہ کو اچھے لگیں گے، اللہ کو اچھے لگیں گے تو دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانیں، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کبھی بھی کسی کی ہائے نہ لیں، کبھی کسی کی بد دعا نہ لیں۔ بعض لوگ پیسے کے نشے میں آ کے غریبوں کی بےزتیاں کرتے ہیں، ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں، ان کے اندر سے ہائے نکلتی ہے، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، اور وہ ہائے ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تواضع سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں ہمیں کام کاج خود کرنا چاہیے۔ بیگم یہ بٹن کھولنا، بیگم یہ پنکھا چلا دینا، بیگم ذرا پانی تو پلانا، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ کہ آپ اٹھ کے جائیں، جا کے کولر سے پی کر آ جائیں، یہ سنت ہے۔ سنت یہ ہے کپڑے خود استری کر لیں۔ ہمیشہ بیگم ہی پہ آرڈر چلاتے ہیں ہم، اور اگر وہ نہ بھی کر رہے، اگر اس نے نہیں کیے تو اس پہ برسنے لگ جاتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بے دینی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور تواضع کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اوروں کی خدمت کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ جھک کے اور دونوں ہاتھوں سے اور تواضع کے ساتھ اچھے لہجے، اچھے الفاظ سے ملنا چاہیے۔ اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت